بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ کنز القرآن کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ کل تازہ تکمیل کرنے والے حفاظ کرام کے دور کی ترتیب، اس کے متعلق ایک کلپ اپلوڈ کی تھی، جس کو ایک خادم قرآن نے سنا اور سننے کے بعد اس میں کچھ اور سوال ہوا، جیسے کہ کمزور اور متوسط طالب علم کے لیے دور کی جو ترتیب بتائی تھی اس پر ان کو سوال ہوا، تو وہ اپنے سوال کو درج کر رہے تھے صوتی پیغام کے ذریعے کہ اس سال درجے میں حافظ ہونے والے طلباء میں ایک طالب علم کافی کمزور ہے، دن بھر میں 2 پارے بھی نہیں سنا سکتے ہیں، تو ان کا دور کیسے سنا جائے؟ ایسے طلباء کو دور یاد کرانے کی اور سننے کی ترتیب کیا ہو سکتی ہے؟ یہ سوال تھا۔ جواباً عرض ہے کہ سب سے پہلے آپ کو بہت بہت مبارکباد کہ آپ محترم نے کمزور طالب علم کو حافظ قرآن بنا کر حاملین قرآن کی صف میں کھڑا کر دیا۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ ہر زمانے میں کمزور کو چلانے اور نبھانے میں ہم میں سے بعض حضرات اساتذہ کرام کو بل پڑتے ہیں، جبکہ محنت اور مجاہدے سے حفظ کرنے والے یہی طالب علم ہوتے ہیں جو آگے چل کر ہمارے مشن کو چلانے والے ہوتے ہیں۔ ذہین کے بارے میں ذالک فضل اللہ کے سوا کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ جی دوستو، آپ میری تلخ کلامی کو معاف فرمائیں کہ میرے احساسات نے مجھے زخمی کر رکھا ہے۔ ذہین طالب علم کے آموختہ کے متعلق قسط اول میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں بحمداللہ۔ بہرحال یہاں جس کیفیت کے حامل حافظ طالب علم کی بات چل رہی ہے وہ یہ کہ ایسے طالب علم کو دین بھر کا آموختہ متعین نہ کیا جائے، بلکہ بعد المغرب ہی سے ایک ایک رکوع یاد کروایا جائے، ہو جانے پر ایک رکوع 3 مرتبہ سنے۔ یاد رہے 3 مرتبہ یہ ایک اندازہ ہے، ورنہ آپ اعتماد نہ آئے تو 3 سے زیادہ مرتبہ بھی پڑھوا سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ پھر دوسرا رکوع اسی طرح یاد کروائیں، پھر اس کو بھی 3 مرتبہ سنیں، آخر میں پہلا رکوع بھی سن لیں۔ اس طرح 5 رکوع تک سنیں، پھر چھٹا رکوع آگے بڑھنے پر پہلا رکوع کم کریں۔ یہ ترتیب پارہ پورا ہونے تک جاری رکھیں۔ ناظرین و سامعین، اس طرح کے کمزور آموختہ والے حافظ طالب علم کو یاد کرانے اور سننے کا نظام بعد المغرب ہی سے شروع کر دیا جائے، تاکہ وقت پر پارہ مکمل ہو اور کمزور کی کمزوری ظاہر بھی نہ ہو۔ بعد المغرب تو سبق والوں کو یاد کرنے میں تعاون کا وقت ہے، لیکن وسعت ظرفی کے ساتھ ایسے طلباء کو بھی سبق والا سمجھ کر سن لیا جائے۔ ایک رکوع تو ہوتا ہے، جب حسب ترتیب پارہ پورا ہو تو اب اسی پارے کو آدھا آدھا کر کے سنیں، پھر پورا پارہ خود سنیں یا کسی طالب علم سے سنوائیں یا نماز میں پڑھوائیں۔ اس طرح کمزور طالب علم کا قرآن پختہ کر سکتے ہیں۔ یہ کمزور حافظ طالب علم کو ایک پارہ روزانہ پختہ کرانے کا طریقہ کار ہے۔ بسا اوقات اتنا کچا ہوتا ہے کہ دن بھر میں ایک پارہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر کمیت کے بجائے کیفیت پر توجہ ہونی چاہیے۔ حسب ترتیب کمزور حافظ کو بعد المغرب و بعد العشاء اور دوسرے دن قبل الفجر و بعد الفجر ایک ایک رکوع کر کے سنا جائے تو شاید پورا پارہ ایک نشست میں 11 بجے تک فائنل سنا کر فارغ کر سکتے ہیں۔ اب دوپہر میں
طالب علم کو جو پارہ پختہ ہے اس میں سے حسب استطاعت دور سن سکتے ہیں۔ بالفرض وہ کچا پارہ جو رکو رکو کر کے چل رہا تھا 11 بجے جو صبح کی تعلیم کا آخری گھنٹہ ہے وہاں تک پورا نہ ہوا تو کوئی حرج نہیں، اسی کچے پارے پر دوپہر میں بھی محنت جاری رکھے۔ پہلی مرتبہ رکو رکو کر کے سنا جائے، پھر پاؤ پاؤ کر کے سنا جائے۔ اگر کسی پاؤ میں عدم پختگی محسوس کرے تو مکرر سن لیں، پھر آدھا آدھا پارہ سن لیں، پھر ایک پارہ ایک نشست میں سن لیں، اور اسی دوران آپ مشغول ہیں تو ایک مرتبہ نماز میں بھی پڑھوا لیں۔ اس طرح کمزور حافظ کا ایک پارہ دن بھر میں مختلف مراحل سے گزار کر پختگی کی چوکھٹ تک پہنچا سکتے ہیں۔ بظاہر کماً یہ ایک ہی پارہ آموختہ ہوا، لیکن کیفاً 5 پارے ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، بظاہر یہ نظام بڑا محنت طلب ہے، لیکن ایسے طلباء کے لیے ہم نے دلچسپی دکھائی تو انشاءاللہ طالب علم قرآن پختہ لے کر جائے گا اور ہمیں ایسے کڑیل تجربات سے مضبوط بنائے گا جو ہماری زندگی کا سنہرا ورق بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بہترین معلم قرآن بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔